آج زمانے نے پلٹا کھایا، عجیب رنگ بنا دیا ہے ہمارے ذاکروں نے، ہمارے خطیبوں نے، ہمارے واعظوں نے، کہ ممبر پر چڑھ کر خاندان رسول اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دو الگ الگ اینٹی گروپس کی شکل میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تاریخ دانوں نے لکھنے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا۔ دنیا آج یہ سمجھتی ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی دو اینٹی گروپ تھے، حالانکہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار دونوں نگاہ نبوت کے فیض یافتہ لوگ ہیں۔ دونوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تربیت پائی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اعتراض کرو گے تو وہ اعتراض پھر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے گا کہ خدا نخواستہ آپ کی تربیت کے اندر کوئی فرق رہ گیا تھا کہ وہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم پاک اہل سنت نے منانا چھوڑ دیا ہے۔ اہل تشیع کے طرز پر ہم اہل بیت اطہار کو مانتے بھی ہیں اور ان کا دن بھی مناتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت پاک کا ذکر صرف محرم الحرام شریف میں ہوتا ہے اور بالخصوص 10 محرم الحرام شریف کو ہوتا ہے، حالانکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم حضور کے ایک فرد کے نوکر یا خادم نہیں، آپ کے گھر کے اندر پیدا ہونے والے اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر فرد کا احترام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آج ساری دنیا کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پاک ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پاک کب ہے؟ کیا وہ حضور کے نواسے نہیں؟ کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نہیں؟ کیا ان کی پیدائش حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے آنگن میں نہیں ہوئی ہے؟ لیکن ہم نے بچپن سے جن لوگوں کو جس انداز سے مناتے ہوئے دیکھا اسی انداز سے ہم منا رہے ہیں۔ اہل تشیع نہیں مناتے تو اہل سنت بھی ان کے پیچھے پیچھے نہیں مناتے، حالانکہ ہمارا امتیاز ہونا چاہیے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کہ ہم صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہ رہیں، بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یوم پاک اسی طرح منائیں۔ تو آج 15 رمضان المبارک آپ کا یوم ولادت مبارکہ تھا، اس لیے ضروری ہے اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، اور شاید ہمارے علماء بھی اس معاملے میں سستی کا شکار ہیں۔ گلہ غیروں سے نہیں، گلہ اپنوں سے ہے کہ جنہوں نے ممبر سے اس آواز کو اٹھانا چھوڑ دیا۔ کیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے میدان کربلا میں بیماری کی وجہ سے اہل بیت اطہار کا اگر کوئی بندہ بچ گیا تھا تو وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کتنے لوگ ان کا یوم پاک مناتے ہیں، کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ کب ہوئی، آپ کی وفات مبارکہ کب ہوئی، آپ کی زندگی کیا تھی۔ حضرت سجاد کہا جاتا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سجاد کہتے ہیں سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد علماء نے تحقیقات کر کے کتابیں لکھ کے، کتابیں بند کر کے، دفتر بند کر کے امت کو صرف ایک لیسن دیا تھا کہ یہ بڑے ہیں، ہمارے اوپر سب کا ادب، سب کا احترام واجب ہے۔ تاریخ دانوں نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، قطع نظر اس کے صحابہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فیض یافتہ ہیں، اور اہل بیت پاک بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ ہیں۔ لہٰذا ان کے اختلافات کو موضوع بحث بنانے کی بجائے اور 14 سال 1500 سال گزرنے کے بعد ترازو لے کر کسی کو سچا اور کسی کو خدا نخواستہ غلط ثابت کرنے کے چکر میں امت کو ان سے دور کر دیا جائے، اہل سنت کا یہ قطعی طور پر موقف نہیں ہے، بلکہ آج تک علماء نے تحقیقات کے بعد اس باب کو بند کر کے ایک جملہ دیا امت کو کہ ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اور ادب اور احترام کیا جائے۔ لیکن بعض
नाम नहाद मौलवियों, नाम नहाद मुफ्तियों ने और सोशल मीडिया के चमचों ने इन मुक़द्दस हस्तियों के उन्हीं चैप्टर्स को खोलकर व्यूज़ के चक्कर में उम्मत को लड़ाकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, टिकटॉक खोलते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब भी आप करते हैं, एक तरफ खुदा ना खास्ता अहले बैत पाक के गुस्ताख बैठे हुए नज़र आते हैं, दूसरी तरफ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके गुस्ताख बैठे होते हैं। और इस अंदाज से पेश किया जाता है कि शायद उनके बारे में हमसे सवाल होगा कि उन्होंने ये क्यों किया था या उन्होंने ये क्यों नहीं किया था। हमने उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने किए का जवाब खुद देना है। हमसे हमारी ज़ात के बारे में सवाल होगा, हमें ये फ़िक्र खाई जा रही है कि उनका क्या बनेगा, हमें ये फ़िक्र नहीं खाई जा रही कि हमें हमारा क्या बनेगा। वो तो मुक़द्दस हस्तियाँ, उनके बारे में तो रब ने कह दिया है ना, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं। जब रब उनसे राज़ी है, वो रब से राज़ी हैं, तो किसी दूसरे को कतई तौर पर यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो उठ के उनके बारे में इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करे कि जिसको सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाता फिरे। और अहले बैत पाक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि जिन बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत और अहले बैत पाक से बेबाकियाँ गुस्ताखियाँ लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। हम दोनों को हक पर समझते हैं और उस मामले में अगर उलमा ने खामोशी का हुक्म दिया तो खामोशी को मुकद्दम रखते हैं। किसने क्या किया, क्यों किया, उसका जवाब ना आपने देना है ना मैंने देना है। अगर किसी की इज्तिहादी ख़ता है तो वो उनकी ज़ात तक है और जवाब उन्होंने देना है। हमें किसी ने यह हक़ नहीं दिया कि आज इतने 100 साल गुजरने के बाद तराजू लेकर बैठ जाएं कि हक़ पर कौन था और ना हक़ पर कौन था। और बड़े सुलझे हुए तरीके से, बड़ी सोची समझी साजिश के तहत मोहब्बत रसूल को भी कम किया गया और मोहब्बत आले रसूल को भी कम किया गया और मोहब्बत सहाबा को भी दिलों से कम किया गया। क्या आप ये नहीं समझते कि हुजूर की मोहब्बत हमसे ये तकाज़ा करती है कि हुजूर के साथ मोहब्बत करते करते हुजूर के साथ जुड़े हुए लोगों से भी हम मोहब्बत करें? क्या एहतराम खून रसूल मोहब्बत रसूल का तकाज़ा नहीं है? बिल्कुल तकाज़ा है, लेकिन हमारा मिजाज बदल गया। मंजिल क्या थी? अल्लाह और उसका रसूल। हमने पहुंचना वहाँ था और ये सितारे हैं, ये चराग हैं, ये बिल्कुल इसी तरह हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल तक पहुंचना है। एक तरफ सहाबा इकराम, एक तरफ अहले बैत अतहार हैं, उनकी रोशनियों में हमने उस मंजिल तक पहुंचना है। कुछ किताबें लेकर इस रोशनी के नीचे बैठ गए, कुछ किताबें लेकर इस रोशनी के नीचे बैठ गए, कुछ इधर घसीट रहे हैं, कुछ उधर घसीट रहे हैं और उसी चक्कर में अवाम को लड़ा दिया है। उसका नतीजा क्या निकला कि हम मंजिल से दूर होते चले गए। हमारे स्टेज अल्लाह और उसके रसूल के नाम से ख़त्म हो गए। वहाँ ना अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ना अल्लाह के रसूल का जिक्र किया जाता है। एक तरफ एक खड़ा होता है लाठ लेकर कि मैं हक पर हूँ, सहाबा ने ठीक किया था, दूसरा लाठ लेकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है, नहीं अहले बैत ठीक थे, सहाबा ने खुदा ना खास्ता ऐसा किया है या वैसा किया है। इसका नतीजा ये निकला कि ये चिराग जिनकी रोशनी लेकर हमने मंजिल तक पहुंचना था, उसी चिराग के नीचे बैठ गए। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि गुजर जा अकल से आगे के नूर चिराग राह है, मंजिल नहीं है। हमें मंजिल तक पहुंचना था, हम मंजिल से दूर होते चले गए और उन मसाइल के अंदर हमें उलझा दिया गया जिनके बारे में हमसे पूछा ही नहीं जाएगा। और मैंने पहले कहा गिला गैरों से नहीं, गिला अपनों से है।
जिन्होंने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिन मनाना छोड़ा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका दिन मनाना छोड़ा, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिन मनाना छोड़ा। किसी को तारीख़ याद ही नहीं सिवाय 10 मुहर्रम के। और यही अंदाज़ अहले तशय्यो का था, यही अंदाज़ हमने सीखा और उसी रवश पर चल पड़े। हालांकि हमारा मिजाज ये है कि आपके ख़ानदान के हर फ़र्द का दिन मनाया जाए, आपके ख़ानदान के हर फ़र्द के साथ अपनी निस्बत को जोड़ा जाए, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बात आपके जहनों पर दस्तक देकर गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। चंद वाक़यात मिलते हैं हज़रात हसनैन करीमैन के बचपन में, हुजूर के विसाल से पहले 8 साल की उम्र तक या 10 साल की उम्र तक। उसके बाद आपकी सीरत खुल के आती है 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी, 11 हिजरी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाते हैं। 61 हिजरी में जाके वाक़या करबला होता है। दरमियान में निस्फ सदी है, 50 साल हैं दरमियान में। या पहले 10 साल के वाक़यात मिलते हैं या जाके शहादत मिलती है। दरमियान में जो निस्फ सदी थी उसमें कोई मनाकब नहीं है, उसके अंदर आपकी कोई शान नहीं है, उसके अंदर आपकी कोई रिवायत नहीं मिलती, क्योंकि अहले तशय्यो इसी अंदाज से बयान करते हैं। हमने भी वही सुना और वही कुछ बयान करते हैं। दरमियान के 50 साल हमने हज़फ कर दिए और हम ये समझते हैं कि इनका तारुफ सिर्फ़ वाक़या करबला के साथ है। वाक़या करबला के अलावा भी तो सीरत का बहुत बड़ा चैप्टर है जो बिल्कुल क्लोज़ है, जिसको ना खोला जाता है ना उसको बयान किया जाता है। तो ये सवालिया निशान है अहले सुन्नत, उनकी अवाम, उनके उलमा पर, कि सिर्फ़ पहले 10 साल और आखिरी शहादत का जो वाक़या है उसके अलावा दरमियान में आपकी जो लाइफ है, आपकी जो सीरत तैयबा के पहलू हैं वो कहाँ हैं? वो अवाम के सामने क्यों नहीं बयान किए जाते? क्यों उन्हें जानबूझकर छुपाया गया और क्यों अहले तशय्यो के तर्ज पर अवाम को लगा दिया गया? लिहाजा अपने आप को मुमताज़ करें। आज जब आप घर जाएं कोशिश करें सूरह यासीन पढ़ें, सिपारा पढ़ें, अफ्तारी के लिए बैठें तो जहां आप अपने आबाओ अजदाद के लिए दुआएं मांगते हैं वहां हज़रत सैयदा खातून जन्नत और हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लख्त जिगर, शबीह मुस्तफ़ा, राकिब दौश मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके इसाले सवाब के लिए फातिहा पढ़ें। और डरते अहले सुन्नत इसलिए हैं कि कोई हमें अहले तशय्यो ना कह दे। अहले बैते पाक उनका कब्ज़ा नहीं है, इन हस्तियों पर उनका कब्ज़ा नहीं है। हम छोड़ देंगे तो वो समझेंगे कि ये हम जिक्र करते हैं तो दूसरा कोई नहीं करेगा। एक गिरोह ने सहाबा को पकड़ लिया तो अहले बैत को छोड़ दिया, एक गिरोह ने अहले बैत को पकड़ा, सहाबा को छोड़ दिया। लेकिन अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे रसूल नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तुरबत पुर अनवार पर अपनी करोड़हा रहमतों का नज़ूल फरमाए। इत्तिहाद उम्मत के लिए आपकी की गई कोशिशों और आपके जितने भी कमालात हैं उनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दर्जात के अंदर बेपनाह बुलंदियाँ अता फरमाए और आपकी निस्बत और आपके फैज़ान का वाफर हिस्सा हमें भी नसीब अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रत इमाम हसन अल मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत मुबारका, हुजूर जब हिजरत करके मदीना तैयबा गए, हिजरत के तीसरे साल 15 रमज़ानुल मुबारक हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा और हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके यहाँ आपकी पैदाइश हुई।
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شکلاً بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام حسنین کریمین کو دیکھ کر حضور کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک خاصیت آپ کو یہ بھی حاصل ہے جو کائنات میں اور کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، ہر ایک کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ حضور کی اپنی جو اولاد نرینہ تھی وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتی تھی، اور کفار نے طعنے دیے کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خوشی دیدنی ہے، اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک بالکل متصل تھا مسجد نبوی شریف کے ساتھ، تو چھوٹی سی عمر تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بالکل چھوٹی سی چار دیواری نہ ہونے کے برابر جس طرح 1-2 اینٹوں کی ہوتی ہے، تو وہاں سے حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ کی گردن کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے سجدہ طویل کیا، تھوڑا لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا، وہم ہونے لگا حضور کے بارے میں کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ کی روح مبارک تو قفس انصری سے پرواز نہیں کر گئی۔ تو ہمت کر کے کسی نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گردن مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ ہماری تو نماز ہی بچوں کو دیکھ کے ٹوٹ جاتی ہے نا، آگے سے گزر جائے تو ہیں جی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز، آپ نے نماز کو مزید طوالت دے کر امت کو یہ بھی درس دیا کہ بچوں سے محبت نماز میں فرق نہیں ڈالتی، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہ ہو، شیر خدا اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر ہو تو اس کے لیے نماز کو لمبا کیا جاتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت حسنین کریمین بالخصوص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے کندھوں پر سواری دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اپنے کندھوں پر سواری کروا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نانے کی اپنے نواسوں کے ساتھ محبت آج بھی ایک لازوال محبت ہے، تو حضور کمال شفقت فرمایا کرتے تھے، کمال محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ آپ کے شہزادوں کے ساتھ آپ کو کندھوں پر سواری کرتے تھے، تو کسی شخص نے اس منظر کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا کہ نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے کتنی خوبصورت سواری تجھے ملی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ عرش و کرسی بھی جن کے قدموں کے نیچے رہ گیا، ان کے کندھوں کے اوپر تو سوار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا نعم الراکب ہوا، سواری پر ناز کرنے والے یہ بھی دیکھ کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مناقب میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دونوں شہزادوں کو بچپن میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر کہا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، یہ میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ کسی کو چنبیلی کا پھول پسند ہوتا ہے تو کسی کو گلاب کا پسند ہوتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے 2 پھولوں میں سے سب سے زیادہ جو 2 پھول پسند ہیں وہ میری
بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں، اور بچپن کا عالم ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے دونوں شہزادے بچپن میں آ رہے ہیں، اور بچہ جب جلدی جلدی چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی چال کے اندر کچھ لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ انہوں نے سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے اور وہ مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارک کو روک دیا، آپ ممبر سے نیچے اترے، دونوں شہزادوں کو اپنے پاس، ایک کو دائیں جانب بٹھا لیا، ایک کو بائیں جانب بٹھا لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ میرے شہزادے آ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہ ہوا، حتیٰ قطعت حدیثی، یہاں تک کہ میں نے اپنی گفتگو کو روکا اور ان کو اپنی گود کے اندر بٹھایا۔ یہ محبت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے ساتھ ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کیا، ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خواتین اور اپنے بچوں کے ساتھ آؤ اور میں اپنی خواتین اور اپنے بچوں کے ساتھ آتا ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، آپ آ رہے ہیں۔ جب ان عیسائی پادریوں نے دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جن نفوس قدسیہ کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا، اگر انہوں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت میں 3 باتیں لازمی شامل کیا کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی 3 عادتیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب نبی، جہاں اپنی اولاد کو دنیا کی تمام چیزیں سکھاتے ہو وہاں اپنے نبی کی محبت اولاد کو لازمی سکھاؤ۔ آج ہم اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے، ہر چیز ہم انہیں دیتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہماری اولاد کا کاروبار سیٹ ہو، ان کی زندگی بہت خوبصورت ہو، وہ دنیا کی ہر سہولت سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں، ان کے پاس تعلیم بھی ہو، ان کے پاس فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، اردو، انگلش ہر چیز انہوں نے پڑھی ہوئی ہو، وہاں یہ شوق ہمارے دلوں سے اٹھ گیا ہے جو حضور نے دیا تھا کہ نبی کی محبت نہ مسجد کے مولوی کے اوپر چھوڑو، نہ سکول کے استاد کے اوپر چھوڑو، یا نہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے اوپر چھوڑو، بلکہ نبی کی محبت تم نے اپنی اولاد کو اپنے گھر سے دینی ہے۔ اور نبی کی محبت وہ دے گا نا جس کے اپنے پاس ہوگی۔ ہمارے پاس تو وہ کتابیں موجود نہیں سیرت کی جن کو پڑھ کر ہم اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھایا کرو۔ پہلی چیز حب نبی، اپنے نبی کی محبت انہیں ضرور دے کر جایا کرو، تاکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ یہ نہ کہیں خدا نہ خواستہ کہ جس کا نام محمد و علی ہے وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے، بلکہ وہ یہ کہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وحب آل نبی، نبی کی آل کی محبت تم نے اپنی اولاد کو تربیت میں لازمی دینی ہے۔ انہیں پتہ ہو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کون ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، حضور کی باقی صاحبزادیوں کا مقام کیا ہے، آپ کے صاحبزادوں کا کیا مقام ہے۔ سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ، آپ نے قوم کے لیے کیا قربانی دی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی امت کو متحد رکھنے کے لیے اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا، اور امت کو متحد کرنے کا صحرا آج آپ کا یوم ولادت مبارکہ ہے، آپ کے سر ہے۔ اگر آج آپ نے اس وقت امت کے مفاد میں اتحاد نہ کیا ہوتا تو شاید کفر اور شرک کا دور دورہ ہوتا، لیکن آپ نے اقتدار کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے امت کو متحد کیا اور دنیا کو بتا دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ابھی اس چکر سے نہیں نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے، لیکن امام فرماتے ہیں حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، ہمارا تو ایمان اور ایقان اور وجدان اور عقیدہ یہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور تیسری چیز یا رسول اللہ وہ بھی ارشاد فرمائے اپنی اولاد کو جو سکھانی ہے، فرمایا وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ، اپنی اولادوں کو اچھی تلاوت بھی تم نے سکھانی ہے۔ جہاں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا انگلش اچھی پروننسیٹ کرے، اردو بہت اچھے لہجے کے اندر سیکھے بھی اور بولے بھی، جس ملک کے اندر ہم جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اس ملک کی زبان کو ہم اچھی طرح سیکھیں۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اچھا قرآن پڑھنا سکھا کے جاؤ، اچھا استاد ڈھونڈو۔ اچھے استاد کے پاس ہم دنیا داری کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ فلاں سبجیکٹ کا ماہر کون ہے، اس کے پاس جا کے بٹھائیں تاکہ یہ میتھ کا ماہر ہو تو اس کے پاس یہ میتھ پڑھے، کوئی فزکس کا ماہر ہو تو اس کے پاس یہ فزکس پڑھے، کیمسٹری بایو کا ماہر ہو تو اس کے پاس یہ پڑھے، تاکہ اس کو فارمولوں کی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ لیکن یہ ہمارے دلوں سے شوق ختم ہو گئے کہ ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا قرآن اتنے اچھے انداز سے سیکھے کہ اگر کبھی وہ پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو کوئی تیسرا بندہ آ جائے تو بچی یا بچہ مارے شرم کے خاموش نہ ہو جائے، بلکہ محبت سے اور ذوق سے قرآن پڑھے۔ لیکن وہ شرمندگی کے ساتھ بچے چپ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں اچھی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو لازمی سکھایا کرو، حب نبی، نبی کی محبت، و حب آل نبی، نبی کی آل کی محبت، و تلاوت القرآن، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت۔